کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن پاک میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ خاموشی کی زبان میں اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہے اللہ کو محسوس کرنے کا، ہر شخص کی اپنی ادا ہے اس سے ہم کلام ہونے کی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں، میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی، میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے، وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے، میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں جب مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے، جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے، تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں؟ طلب کس کی ہے یہ تو نہیں معلوم، مگر مجھے وہ چاہیے جس سے مجھے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں چاہیے۔ انسان کی طلب کے لیے جب تک تھا تب تک انتظار ممکن تھا، مگر اب وہ چاہیے جو خالق ہے، اور اب انتظار نہیں ہوتا، اب تو بس جی چاہتا ہے کہ اتنی اونچی پرواز ہو کہ دنیا کہیں دور بہت پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں، اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آغوش میں چھپا لوں، نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤں سوائے میرے اللہ کے۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی ان کہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے، پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ دیکھنے کے بعد تو سب یقین کر لیتے ہیں، تو تم دیکھنے سے پہلے یقین رکھو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا جس کا یقین میں بدل جانا تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی سوچا ہوگا۔ یہی شان ہے اس کی کہ اس کو گوارا نہیں کہ کوئی خالی ہاتھ اس کے در سے واپس لوٹے۔ وہ رہتا تو ہمیشہ سے شاہرگ کے قریب ہے، مگر ان لمحوں کی شدت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جب وہ روبرو ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ بس آنکھ اس کو دیکھ نہیں پاتی، مگر یہ طرف یہ اس کو وہاں بھی ڈھونڈ لیتی ہے جہاں کسی کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔
تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تو پھر تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک گن کے، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے۔ تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو۔ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو، کیوں؟ میں تو فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں۔ میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جیسا اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے، وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے کہ جب کسی چیز کو نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، بے شمار مانگوں گا، کبھی فرض عبادات میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے؟ میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کر دوں؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں۔ تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں جب مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے، جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے؟ تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں؟ طلب کس کی ہے یہ تو نہیں معلوم، مگر مجھے وہ چاہیے جس سے مجھے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں چاہیے۔ انسان کی طلب کے لیے جب تک تھا تب تک انتظار ممکن تھا، مگر اب وہ چاہیے جو خالق ہے، اور اب انتظار نہیں ہوتا، اب تو بس جی چاہتا ہے کہ اتنی اونچی پرواز ہو کہ دنیا کہیں دور بہت پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں، اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آغوش میں چھپا لوں، نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤں سوائے میرے اللہ کے۔